بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، سورہ انبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی قوم نے بڑا ہی منصوبہ بنایا مکر و فریب کا، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، شہید کر دینے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے ان کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف ہم نے ان کو بھیج دیا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے۔ اصل جو میرا نقطہ ہے وہ اسی پر ہے کہ وہ سرزمین کون سی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں؟ وہ سرزمین فلسطین ہے جس پر آج یہودیوں کا پنجہ ہے، یہودی قابض ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے اور لوط علیہ السلام کی بھی ہجرت کی یہ جگہ ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت والی جگہ کو اپنائیں گے۔ تو یہ جگہ جو ہے بہت برکت والی ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے یہ پورا شام، فلسطین اور اردن، یہ آج کل تو الگ الگ مملکتیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے یہ ایک ہی شام جو ہے سوریہ یہ کہلاتی تھی۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں برکتوں کی بھی دعا کی ہے۔ ویسے اللہ نے ہی برکتیں رکھی ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک مقام نہیں کئی ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برکت والی سرزمین قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی مقام ہے، اور دوسرا اسی صورت میں ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا جو ہے تیز و تند اس کو مسخر کر دیا تھا
تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پابند کر دیا تھا ہوا کو کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جہاں چاہے آپ نے ان کا تخت لے کر جو ہے وہاں چلے جانا ہے۔ تو دوسرے مقام پہ یہ وضاحت آتی ہے، غدوہا شہر ورواہا شہر، صبح کا سفر جو ہے وہ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت، اور شام کا وقت جو ہے اس میں بھی 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کر لیتے تھے، یعنی 1 دن کے اندر آرام بھی کر لیتے اور لاؤ لشکر سمیت 2 مہینوں کا سفر جو ہے وہ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ہم نے وہ ہوا ان کے لیے مسخر کر دی اور ان کو لے جاتی تھی الی الارض التی، اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ یہاں بھی مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ سرزمین ہے جو شام کی سرزمین ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے تین کی اور انجیر کی۔ اس سے بھی اکثر مفسرین نے مراد یہ فلسطین کا علاقہ لیا ہے، کیونکہ یہ سرزمین انجیر کی بھی ہے اور زیتون کی بھی ہے۔ وطور سینین سے مراد طور سینا پہاڑ لیا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا۔ وہذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ مراد لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو ان جگہوں سے مراد بھی اکثر مفسرین نے یہ جگہ مراد لی ہیں، 3 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو ایک مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام ربوہ کا نام دیا ہے کہ وہ اونچا ٹیلہ تھا جہاں ان کو قرار دیا، ٹھہرایا۔ اور اس سے بھی اکثر مفسرین مراد یہ بیت المقدس مراد لیتے ہیں۔ اس ربوے سے مراد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہے ان کو قرار دیا، یہ وہی جگہ تھی۔ ایسے ہی یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں بھی مقدس سرزمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ تو یہ سرزمین مقدس ہے، یہ سرزمین مبارک ہے، بابرکت ہے۔ یہ کیوں بابرکت ہے؟ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا، اور انبیاء کا مدفن ہے۔ یہاں بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ یہاں بھیجے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا وہ ہجرت کر کے ادھر آئے۔ لوط علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام، وہ مصر میں جا کر جو ہے وہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی، پھر وہ بھی پلٹ کے جو ہے وہ یہاں آئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا یہ سلسلہ چلایا۔ ایسے ہی زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور اس کو نبی بھی بنایا۔ اسی سرزمین پر یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اسی سرزمین پر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی جو ہے وہ دعوت دی۔ یہ انبیاء کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی اسی سرزمین پر آئے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی بدولت ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلَ طَالُوتُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دلائی اور حکومت عطا کی،
تو اس وجہ سے کہ جالوت بہت بڑا لاؤ لشکر اس کا تھا، اس کے مقابلے میں طالوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہ ایک مقرر کیا، غریب آدمی تھا لیکن بادشاہ اس کو مقرر کر دیا، اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال و متاع نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ نے اس کو علم زیادہ دیا ہے، اللہ نے اس کو جسم اور قد کاٹ جو ہے وہ زیادہ دیا ہے، یہ جہاد کے زیادہ لائق اور قابل ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر، بھلائی ہر ایک میں ہے، جو کمزور مومن ہے اس میں بھی بھلائی ہے، لیکن اللہ کے ہاں قوی طاقتور وہ مومن جو ہے وہ زیادہ بہتر فرمایا۔ وہ فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم، اللہ نے اس کو علم میں اور جسم میں اس کو زیادہ کیا ہے، اس لیے اس کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر بادشاہ جو ہے جب مقابلے میں آیا جالوت اور اس کے کافر لشکر کے، لشکر بہت زیادہ تھا وہ، لیکن ادھر کتنے تھے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جیسے بدر میں 313 تھے نا، تو طالوت کے لشکر بھی 313 ہی، ادھر ہزاروں کا لشکر، اور ادھر کیا ہے سینکڑوں میں بھی، وہ بھی زیادہ نہیں ہے، 313 ان کے مقابلے میں معمولی تعداد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ تو داؤد علیہ السلام کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نہ نبی تھے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ عطا کی تھی، وہ اس بادشاہ کے زیر کمان تھے طالوت کے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ وہ اس فوج کافر کے مقابلے میں آئے، تو سب سے بڑا جو سرغنہ تھا، جو ائمۃ الکفر تھا، جالوت، اس کو قتل کیا۔ آج بھی اسرائیل میں عین جالوت جو ہے مشہور ہے وہ جگہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کو قتل کروایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کر دی۔ تو یہ بھی سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں کی نبوت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَ جو تسبیح بیان کرتے تھے، وَالطَّیرَ اور پرندوں کو، وَكُنَّا فَاعِلِينَ ہم یہ کرنے والے تھے۔ اب یہ بادشاہت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تعریف بیان کرتے، اور زبور جو ہے وہ بڑی پیارے آواز میں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو حکم دے دیتے تھے، وہ بھی ساتھ پڑھنے لگ جاتے۔ پرندے جو ہیں وہ سروں پر اس طرح پرے باندھ کر جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرنے لگ جاتے تھے کہ اللہ نے ان کو شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تحفے عطا فرما دیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ بیت المقدس تعمیر بھی کیا تھا۔ پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مزید تعمیر ہوتی نہیں ہوگی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بیت المقدس تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی تھی۔ یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھی بیت المقدس تعمیر کرنے کے بعد۔ ایک تو یہ تھی کہ یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے، ایسے صلاحیت عطا فرما یا اللہ جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق ہی میں فیصلہ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو وہ فیصلے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ دوسری یہ دعا کی تھی یا اللہ
رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ انبیاء بھی آئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ جو ہے وہ ایسی کسی کو عنایت کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وہ دعا جو ہے وہ بھی قبول فرما لی۔ اور تیسری دعا یہ مانگی تھی، یہ آپ نے تینوں دعائیں سلیمان علیہ السلام کی ذہن میں بٹھانی ہیں، اور ایک کی خواہش جو ہے وہ ذہن میں بٹھانی ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ جو بھی اس مسجد میں داخل ہو اور پھر اس کے بعد نکلے تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اس کی ہم نے انشاءاللہ خواہش رکھنی ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کے کئی سفر کیے، ایک نہیں کئی سفر کیے، لیکن کیا کرنے جاتے ہیں؟ سفر دور دراز کر کے، 2 مہینوں کی مسافت ہے، دور دراز سفر کر کے صرف بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، صرف مسجد میں رکھتے 2 پڑھ کے اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور کئی سفر کیے۔ پوچھا کہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے نا اس کا نتیجہ اور ثمر لینے کے لیے جاتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ دعا بھی قیامت تک قبول فرماتا رہے گا۔ یہ بہت بڑے اعزاز والی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سارا شام، اس میں فلسطین بھی شامل ہے، وہ برکت والا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بیت المقدس، اللہ اکبر، اس کے تو پھر کیا کہنے، اس کی الگ فضیلت انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، یا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما دے۔ تو صحابی کہتے ہیں وفی نجدنا، ہمارے نجد کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، یا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما دے۔ پھر کہا جاتا ہے وفی نجدنا، ہمارے نجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی دعا کرتے ہیں شام اور یمن کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے۔ وہ سرزمین نجد جو ہے عراق کی سرزمین، اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کی۔ یہ شام اور یمن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار جو ہے وہ برکت کی دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اپنے پروں کے ساتھ شام پر جو ہے اس کی حفاظت کے لیے سایہ رکھیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج جو حالت بگڑی محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب اسلام پر قائم تھے لوگ، اس وقت بھی برکات سے وہ مالا مال تھے، اور جب پھر دوبارہ لوٹ کر اسلام پہ آئیں گے انشاءاللہ اس وقت دوبارہ یہ ساری پیشین گوئیاں محمد رسول اللہ سے سچ ثابت ہوں۔ آج ہماری حالت جو بنی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، یقینی طور پہ یہ سودی نظام جو ہے یہ پورے عالم اسلام کو اس نے جکڑا ہوا ہے۔ یہ حقیقت میں سودی نظام نہیں ہے، یہودی نظام ہے۔ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مبارک میں سب سے بڑے ساہوکار، سب سے بڑے سود خور جو ہے وہ یہودی ہوتے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یہ سودی کام اور وہی نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مغضوب علیہم قوم ہے، ملعون علیہم قوم ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں ہیں، مسلم ہیں، لیکن نظام ہمارا وہی ہے، نظام ہمارا سود کا ہے۔ تو جب اس کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی ہے، ان پر غضب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو، وَغَرْنَا فَادَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو۔ پھر ہم یہودیوں کے ساتھ کیا جنگ کریں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہی وجہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ ضرور ایک وقت آئے گا ایسے مخلص مسلمان جو ہیں وہ ہوں گے،
جو ان سود سے پاک ہوں گے، جو ایسے نظام سے مبرہ ہوں گے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور غلبہ عطا فرمائے، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا علاقہ جو ہے وہی افضل قرار دیا ہے، لیکن اس میں سے یہ بیت المقدس جو ہے اس کی مزید جو ہے وہ فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن مجید میں بھی بیان ہے۔ سب سے پہلی اس کی فضیلت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری روئے زمین پر دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک سرزمین کا مکے کا ذکر فرما رہا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ ببکہ تھا، مکہ میں ہے، مبارکن وہ برکت ہے، وہدی للعالمین سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور برکت ہے۔ اس میں اللہ نے بہت واضح نشانیاں رکھی، ان میں سے ایک جو ہے مقام ابراہیم بھی ہے، جو آج تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ پاؤں کے نشانات اس پر کندہ ہیں، آج بھی وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، مسجد حرام بنی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی ہے پوری روئے زمین پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ تھا۔ 40 سال بیت اللہ پہلے بنا ہے اور اس کے بعد 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس بنا ہے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سرزمین کو عنایت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جو ہے وہ اعزاز یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے اس کے ارد گرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا قرار دیا ہے۔ جیسا کہ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات و رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جیسا کہ بننے کے لحاظ سے دو مسجدوں کا تعلق ہے کہ ایک پہلے بنی ایک بعد میں بنی ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بھی ان دو مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے۔ مسجد حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور حدیث میں وضاحت آتی ہے اللہ اکبر کہ وہ براق لایا گیا اور براق کے اوپر مجھے سوار کیا گیا، اور وہ براق جو ہے جہاں اس کی نظر جاتی ہے نا، براق کی ہر قدم اس کا وہاں پڑتا تھا۔ اب اس کی نظر کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس قدر تیز اور برق رفتاری سے یہ سفر جو طے ہوا، اور وہاں پہنچے۔ وہاں حدیث میں وضاحت ہے کہ وہاں وہ حلقہ جہاں ہر پیغمبر نے اپنی سواری باندھی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے براق باندھنا ہے، تو محمد الرسول اللہ وہاں کی اپنی سواری جو ہے وہ باندھ۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ ہر پیغمبر نے جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ سواری باندھنے کا یہی مطلب ہے نا، بیت المقدس کی طرف ہر پیغمبر نے سفر کیا ہے، ہجرت کر کے کیا ہے، ویسے کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس کا ارد گرد اتنا برکت والا، جس کا اللہ نے برکت والا قرار دیا، اس کا اندر کتنی برکت والا ہے۔ پھر یہ معراج کی سرزمین ہے، اور یہاں سے عروج ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج عروج میں سے، عروج کا معنی ہے اوپر چڑھنا، یہاں تک جو ہے یہ زمینی سفر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمانی سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا مصلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
بعض حدیثوں میں آتا ہے جاتے ہوئے، بعض میں آتا ہے کہ واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سارے انبیاء محمد الرسول اللہ کے پیچھے جو ہے مقتدی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اس مسجد کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر یہ مسجد جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دجال یہاں بھی نہیں جائے گا۔ جیسے بیت اللہ مکے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جیسے مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایسے ہی بیت المقدس میں بھی دجال نہیں پہنچ سکے گا، اور ایسے ہی یہ ہے کہ پورے سینہ پر بھی دجال نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 ان مسجدوں کا انعام دیا ہے کہ دجال جو ہے اس کی 40 دن وہ یہاں رہے گا، 40 دن حکومت کرے گا، لیکن وہ 40 دن جو ہے اس کا پہلا دن جو ہے وہ سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، باقی معمول کے مطابق ہوں گے۔ یہ حکومت کرے گا، فرمایا ہر منحل تک اس کی حکومت پہنچ جائے گی، جہاں جہاں پانی کا چشمہ ہے وہاں تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ 4 مساجد میں اس کا داخلہ اللہ نے حرام کر دیا ہوگا۔ اس میں یہی ہے کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی، بیت المقدس اور پورے سینہ، یہاں جو ہے یہ دجال نہیں پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی اس مقام کو جو ہے وہ فضیلت دی ہے۔ یہودیوں کا دجال نجات دہندہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال آئے گا ہمیں نجات دلائے گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جہاں آج یہودیوں کا قبضہ ہے وہاں دجال ان کا نجات دہندہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اس وقت ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، اسی سرزمین پر مبعوث فرمائیں گے۔ حدیث میں موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور پھر قرب قیامت دجال جب آئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے وہ نازل کریں گے۔ وہ دمشق کی سفید مینارے پر جو ہے وہ اتریں گے، اور وہاں سے پھر مسلمانوں کو ساتھ لے کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور وہ ایسا مقابلہ ہوگا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر درخت اور پتھر کو بھی تمہارا معاون اور مددگار بنا دے گا۔ پتھر کی اوٹ لے گا یہودی، درخت کی اوٹ لے گا یہودی، تو وہ بول کر کے کہا یا مسلم ھذا یہودی، اے مسلم یہ یہودی ہے۔ اب وہ مخبری کریں گے تو ہر یہودی کو اس طرح جو ہے انشاءاللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ قتل کریں گے۔ ہاں فرمایا الا غرقد، ایک غرقد کا درخت جو ہے نا وہ مخبری نہیں کرے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے اتنا تھوڑا سا سہارا ان کو دے گا۔ اور وہ غرقد فرمایا یہودیوں کا درخت ہے، یہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ آج بھی میں نے جو سنا ہے کہ اسرائیل میں غرقد کے درخت بہت زیادہ لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں نا، وہ واقعتاً ایک درخت ہے، باقاعدہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اور وہ جیسے ہمارے برگد کا درخت ہوتا ہے اس قسم کا ہے، تو وہ جو ہے پناہ دے گا۔ ان کو اتنا یقین ہے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشین کوئی پر کہ یہ وقت آئے گا، اور یہ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک فضیلت اس مسجد کی یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کچاوے کس کے سامان سفر باندھ کے کسی مسجد کی طرف، کسی مقدس مقام کی طرف نہیں جایا جا سکتا سوائے 3 مساجد کے۔ ایک مسجد الحرام ہے، آپ باقاعدہ طور پہ اس نیت سے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، مجھے ثواب دے گا، آپ اس غرض سے جو ہے وہ سامان سفر باندھ کے سفر کر سکتے ہیں۔ دوسرا مقام فرمایا بیت المقدس، کہ جہاں آپ سامان سفر باندھ کر اس غرض سے جا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، میں وہاں جا کر نوافل ادا کروں گا، وہاں میں اعتکاف بیٹھوں گا، وہاں میں جا کر جو نیک عمل کروں گا۔ تیسری فرمایا وہ مسجدی، اور میری یہ مسجد مسجد النبی۔ یہ 3 مقام ہیں، 3 مساجد ہیں جہاں سامان سفر اس غرض سے باندھ کر جایا جا سکتا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بیت اللہ کو آپ جاتے ہیں
اس نظر سے جاتے ہیں کہ وہاں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا انشاءاللہ۔ ایک نماز 1,00,000 کے برابر، معمولی نہیں ہے۔ مسجد نبوی آپ جائیں گے، یہ ذہن لے کر جائیں گے کہ ایک نماز کی 1,000 نماز بنے گی، ایک اعتکاف کریں گے 1,000 اعتکاف بنے گا، ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکی بنے گی، تو بالکل سامان سفر باندھ کر جائیں۔ اور ایسے ہی بیت المقدس کی طرف آپ جائیں گے، ایک تو یہ ذہن لے کر جائیں گے کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو سلیمان علیہ السلام کی دعا نصیب ہوگی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو ہے 250 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، صحیح حدیث میں یہ ہے کہ 250 نماز کا اجر ملتا ہے۔ بعض حدیثوں میں 500 کا آتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایسے 4 نمازیں آپ بیت المقدس میں پڑھ لیں تو اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 250 نمازوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 2 ذہن لے کر بیت المقدس کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، ایک تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نماز کی 250 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اور صحابہ اس وجہ سے سفر کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور بھی بہت سارے صحابہ سے سفر جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ رواج پڑ گیا ہے، یار فلاں مسجد ہے نا وہاں جا کر اعتکاف کریں گے۔ تو کیوں بھائی؟ داتا دربار والی مسجد میں جائیں گے، وہاں اعتکاف بیٹھیں گے، وہاں نمازیں پڑھیں گے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو ہر جمعہ وہاں پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے مجھے پتہ ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو پاک پتن جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی بات کروں گا، ہمارے پاس جو ہے سلفی بھائی جو ہے وہ بھی اس قسم کے مغالطے کا شکار ہوئے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار چلو قادسیہ چلیں گے اور وہاں جا کر جو ہے وہ اعتکاف بیٹھیں گے۔ صرف یہ نظریہ لے کر جو ہے وہ جانا کہ وہاں جو ہے پہنچیں گے وہاں زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے جو بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ سامان سفر باندھ کر جو ہے کسی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے آپ سوائے 3 مساجد، وہ 3 مسجد جو ہے وہ میں نے شکر۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ باتیں انشاءاللہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ثواب ملے، یہ الٹا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں اتفاق سے اگر آپ ایسے گئے ہیں وہاں تو آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، شکریہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس ذہن سے جانا، وہ جس جگہ بھی آپ جائیں گے تو اجر کی امید نہ رکھیں آپ، اللہ میں بچائے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام مقدسہ کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس مقام مقدسہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ مقام مقدسہ جو ہے آج یہود کے پنجے میں ہے، اور یہ اس کو پلید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلید کرنے کی۔ ایک تو یہ تصور دیتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ مسلمان قابض ہیں ہیکل سلیمانی پر، جو ہے یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر کی ہوئی ہے، اور یہ ان کا ایک عزم ہے کہ ہم اس کو گرا کر یہاں دوبارہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کریں گے۔ یہ ان کا گندا ذہن ہے، اور یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی بالکل پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ مسجد اقصیٰ وہاں بنی ہوئی ہے جہاں ہیکل سلیمانی تھا۔ مسجد اقصیٰ شروع سے اپنی بنیادوں پر قائم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے جو نمازیں پڑھی ہیں نا، جدھر منہ کر کے وہ بیت المقدس ہی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھی گئی ہے تقریباً 9 سال، اور ادھر جو ہے وہ تقریباً 14.5 سال جو ہے وہ نماز پڑھی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت آپ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ بیت اللہ اگرچہ سامنے آتا تھا لیکن بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ قبلہ ہی وہ تھا۔ پہلے قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر ہی نہیں کیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اب جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے، یہ راوی کو شک ہے، 16 یا 17 مہینے پھر بھی باقاعدہ باجماعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔
ہاں یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل کر وہ اس قبلے کی بجائے بیت اللہ قبلہ بنا دے۔ اس میں ایک تو یہ اشتیاق تھا کہ دوبارہ امید یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ جو ہے وہ فتح کر دے۔ جب ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے مسلمانوں کو اور شوق بڑھ جائے گا، مسلمان اور تیاری کریں گے کہ مکہ ہم نے واپس لینا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کفار کے قبضہ میں ہو؟ یہ ایک ذہن تھا، ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے بار بار آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف منہ اٹھاتے تھے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے جو ہے وہ اس قبلے کو بدل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے بارے میں بیان فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ قَدْ نَرَىٰ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف آپ کو جس کو تو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف منہ پھیر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا۔ اب یہ جو ہے پہلا قبلہ جو ہے وہ ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بھی اسی طرح رہی۔ بعد میں بھی صحابہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر بیت اللہ کے بارے بیت المقدس کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، ثواب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسے پیچھے بیان ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کے ذہن میں عظمت تھی، اسی وجہ سے صحابہ بھی سفر کرتے رہے، مسلمانوں کے دلوں میں عظمت تھی۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی تگ و دو کی، اور پھر بیت المقدس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہوا، عیسائیوں کا قبضہ ہوا، تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ صرف 80-90 سال بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ قبضہ لیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا خون گرا ہے اور بہت کثرت سے گرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے مقابلہ کیا جالوت کا، تو وہی سرزمین تھی، مسلمانوں کو خون بہا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ دور میں بھی خون جو ہے مسلمانوں کا بہا یہاں، صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی، اور آج بھی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اس سرزمین کو سیراب کر رہا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشین ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے مسلمانوں کا خون تو بہتا رہے گا، لیکن ایک جو ہے وہ گروہ ہمیشہ قائم رہے گا جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ نہتے فلسطین، ان کے پاس اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ان کی تیاری وہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ وہ نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار گاڑیاں وہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے مقابلے پہ ہیں۔ اور انشاءاللہ یہی مقابلہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرتے ہوئے فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اللہ کرے اگر وہ آئے بھی تو مختصر ہو، فرمایا مسلمان جو ہے وہ اس کے دیدار کو ترسیں گے، بیت المقدس کے دیدار کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ اور اگر کسی بندے کو ایک معمولی سی جگہ ایسی مل جائے جہاں سے وہ صرف بیت المقدس کو دیکھ سکے گا نا، تو اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ بہتر ہوگی۔ ایک کھڑے ہو کر دیکھنے کی جگہ فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی۔ اس قدر جو ہے اس کا ذوق اور شوق مسلمانوں کے اندر ہوگا اس بیت المقدس کے بارے میں، اور آج بھی انشاءاللہ ہے، اور اسی وجہ سے قربانیاں جو ہے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہم بھی اپنے گناہ وہاں بخشوائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔